قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علی النبی الأمي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. قوم صبا ایک بستی تھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں اس کی خوشحالی کا تذکرہ ہے کہ بستی بڑی متمول، بڑی خوشحال، ایگریکلچر میں ایگریکلچر کا نا ترجمہ تلاش کر رہا ہوں. زراعت اور اریگیشن کہتے ہیں آب پاشی. اریگیشن کے لیے ڈیم بنانے ہوئے تھے. اریگیشن کے لیے اب دیکھو اس زمانے میں ڈیم بنانے کا فن موجود تھا کیونکہ ایگریکلچر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا بارش، اور بارش نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں ٹیوب ویل کا سسٹم ہے، پھر نہری سسٹم ہے. آپ کو یاد تو نہیں ہوا، آپ تو بہت چھوٹے عمر کے ہیں. ایوب خان نے، یعنی پاکستان ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ تھی جہاں پر فقر نہیں طاری ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں پر دانے بڑے تھے. یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو چیز ہے نا، گیہوں اور باجرہ، مکئی، ویٹ، اور یہ جو چاول، مونجی، یہ مسائل کوئی نہیں تھے. ٹماٹر اور پیاز کے مسائل کوئی نہیں تھے. غریب ترین آدمی کے پاس یہ چیزیں انتہائی وافر تھی، بھوکا کوئی نہیں تھا. وہ نظام اتنا زبردست تھا کہ میں نے کچھ یاد پڑتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم غالباً یہ نظام کوریا نے بھی اور دوسرے ملکوں نے اس کو امیٹیٹ کیا تھا کہ اتنا زبردست کہ اگر آپ یعنی ایئر سے، اوپر سے پنجاب کی تصویر لیں نہری نظام کی، تو ہر وقت جیسے ایک مین آرٹری ہوتی ہے، اس سے آگے سب آرٹریز، اور اس سے آگے یعنی نہری سسٹم، اریگیشن. تو وہاں پر انہوں نے ڈیم بنا لیا تھا، اور ڈیم بنانے کے بعد آبپاشی کا نظام اور اریگیشن. اللہ کی شان کہ زمین اتنی زرخیز، فرٹائل، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر نا یہ ڈینگی اور انسیکٹس، اس کا تذکرہ ہے. انسیکٹس بھی کوئی نہیں تھے. اتنی ایٹماسفیئر، اتنا جسے کہتے ہیں نا پولوشن. ہاں، ایئر پولوشن کا تو نام ہی نہیں تھا، نام کی پولوشن نہیں تھی. اچھا، سوائل بڑی فرٹائل، جیسے ہوتے نا بعض جگہ پہ کوئی کیڑے ہوئے، وہ بھی نہیں تھے وہاں پر.
اور فرٹائل سوائل، ویری فرٹائل، اور اس قدر یعنی پھل فروٹس اجناس. وہ اپنے جب سفر طے کرتے تو راستے میں سفر طے کرتے تو جو لمبے لمبے فاصلے ہوتے ان فاصلوں کے ساتھ وہ کھیت چلتے. بعض کا کیلیفورنیا میں امریکہ میں وہ آپ لمبے 800 کلومیٹر کے اگر روڈ ڈسٹنس طے کریں تو ساتھ نہ اس قدر خوبصورت پھولوں کی وہ چلتی ہے کیاریاں، اور یہ ساری نظام ان کا بڑا خوبصورتی کے ساتھ. ان کے فاصلوں تک وہ ان کی کھیتیاں چلا کرتی تھیں. انہوں نے، میں عرض کروں کہ یہ ان کا حال تھا. بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ خالی ٹوکرا لے کے ان کے باغات میں جائیں تو ٹپکے کے جو فروٹس تھے وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ٹوکرا بھر جاتا تھا. پھر انہوں نے اپنے دونوں اطراف سے تجارت شروع کی ہوئی تھی. یعنی ان کے جو وزارت خارجہ تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی اور ان کی اکانومی بھی بڑی سٹرونگ تھی. دونوں طرف سے کوئی شام اور کوئی جارڈن اور دوسری ایسی کنٹریز، ان سے ان کی تجارت بھی چلتی تھی. تو امپورٹ ایکسپورٹ بھی بڑی سٹرونگ تھی. اریگیشن تو یہ عمرہ میں سے تھے، امیر میں سے تھے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے پھر اللہ کی نعمتوں کا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہمارے یہاں اس قدر دانے تھے، اس قدر ٹماٹر تھے، اس قدر کدو تھے، اس ساگ پات تو کوئی شے ہی نہیں تھی. مٹر جو یہ ادرک کیا چیز ہوتی ہے، یہ فنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ٹرمیرک ہلدی اور یہ دار چینی، یہ تو ہندوستان کے ساتھ ایسی خاص تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر لباس الجوع والخوف چڑھا دیا. جب انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور یہ کہا کہ سب کچھ ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اور اللہ جل شانہ کے قوانین کو توڑا، اور اللہ رب العزت نے جن احکامات کا حکم دیا تھا اس کے بالمقابل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کی اور اللہ کے سامنے نہیں جھکے اور شریعت پر نہیں چلے، تو اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ کنٹراسٹ دیکھیے، لباس الجوع، وہ کہ جو اس قدر خوشحال تھے. لباس کا لفظ آپ دیکھیے گا کہ لباس سے مراد یہ ہے، لباس آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لباس جو ہے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو لباس الجوع، جو کہتے ہیں بھوک ہو. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں قریش پر جو نعمتیں کی ان نعمتوں کو پھر سمجھایا اور جتلایا کہ وَأَطْعَمَهُم مِّن جوع، کہ ان کو جوع سے، خوف سے، جوع سے، بھوک سے اللہ جل شانہ نے ان کو امن دیا. اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو لباس الخوف،
لباس الخوف، ہم نے ان کو خوف کا لباس چڑھا دیا. لباس الجوع والخوف. اللہ. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے ان کے اوپر خوف کا لباس اور جوع، دیکھیں دو ورڈز استعمال کیے ہیں. اب خوف اور جوع آپ کو میں بتاؤں کہ جب انسان کے اوپر رزق کا خوف ہوگا اور اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی تو اس کے اندر اپریہنشن، خوف بھی ہوگا، تو اس کے ساتھ وہ ڈپریشن کا شکار بن جائے گا. مک گیا بندہ. یہ جو اکنامک فیکٹر ہوتا ہے، معیشت کا فیکٹر، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. شریعت نے اس معیشت کے فیکٹر کو بہت زیادہ حیثیت دی ہے. فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ کسب معاش، کسب حلال ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ان کی ناشکری کی وجہ سے لباس الجوع والخوف. اور دیکھیے قریش کو یہ کہا گیا وآمنہم من خوف. اس کا مطلب خوف کتنی پریشان کن بات ہے، اور خوف آدمی کو اندر اندر سے کھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈپریشن کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ڈپریشن میں ایک رونا آتا ہے اور ایک ڈپریشن میں خوف ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس، اور دیکھیے اللہ جل شانہ نے جب عطا بھی کیا تو فرمایا وآمنہم من خوف، ہم نے خوف سے امن دیا. یعنی اے قریش، تم ہماری نعمتوں کو یاد کر کے سجدے میں گر جاؤ، ہم نے تمہیں نوازا ہے اور تمہیں جوع سے امن دیا. اور ان کو فکفرت بانعم اللہ کی وجہ سے کہ جب انہوں نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور تو اللہ رب العزت نے ان سے ساری نعمتیں سلب کر لی. اچھا، بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ وہ جو توبہ توبہ، وہ جو ایگریکلچر تھا اور وہ جو ان کے زراعت کے جو کھیتیاں تھیں، اس کے اندر اول تو تھا ہی کچھ نہیں، کہ جو تھا ہوتا نا، تو اس کا تصور میں کرتا ہوں وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک چیز سڑ کے، بل کے، سوکھ کے، اوئے ہوئے ہوئے، اور سکڑ کے اور بلیک ہو کے سرکنڈے نما وہ بن گئی تھی. اور یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ یہ ہے تمہاری سزا، پنشمنٹ، کہ تم سے یہ چیزیں لے لی گئی تھی. جن کے پاس اتنا تھا کہ جب وہ فاصلوں پہ جاتے تھے تو ان کے فاصلوں، سڑکوں کے فاصلے بہت زیادہ تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ کھیت، ان کی وہ کھیتیاں چلتی تھی. پاکستان بھی ایک بہت ہی زیادہ زرعی ملک تھا. گندم کو امپورٹ کرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اللہ جل شانہ نے اس وقت ہمارے ہاں لوگ غربت، جو پاورٹی لائن ہے، غربت کی لائن، خط غربت 60% مجھے بتایا گیا. میں جس کا بیٹھا ہوتا تو میں نے پرانا پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا نا اٹس 60%، 60% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو احوال اب آئے اور جو ایک لہر آئی مہنگائی کی، تو ایک طبقہ فقر میں مبتلا ہو گیا. فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ سچ پوچھئے
کہ لباس الجوع والخوف کی مانند ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں، لیکن اگر اس سے مزید تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ایمان پھر ہم جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہ مرنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر حال میں جو بھی کچھ ہو سکے، جو بھی تم سے چھوٹ جائے لیکن ایمان تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، نہ مرنا لیکن ایمان کے اوپر ہی مرنا۔ جس سے فقر آدمی کا بڑھ جاتا ہے اور ایمان ضعیف ہوتا ہے اور حالات اس کے دل و دماغ پر مشقت ڈالتے ہیں، تو کہیں اس سے منہ سے کوئی کلمہ ناشکری کا نکل جائے تو ایمان بھی ساتھ ہی نکل جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فقر جو ہے اس کی ایک اثر یہ ہے، فقر کا ایک اثر کہ وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم کچھ ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں، اس لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اگر ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں تو یقین جانیے گا میں آپ کو بہت ذمہ داری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ فقر ختم ہو جائے گا، یہ فقر ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل یہ ختم ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک نگاہ اپنے اسکولوں میں دیکھیے، اسکولوں کا کیا حال ہے، وہ این جی اوز بچوں کو نارکوٹکس میں لگا رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی این جی اوز، چلو این جی اوز کا کیا ذکر کرنا، ایک بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں، یونیورسٹی کالجز کی لڑکیاں نارکوٹک سگریٹس، لباس تبدیل کیا جا رہا ہے، فحاشی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اگر حقیقت میں پوچھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخلاقی طور پر تباہی مچ چکی ہے۔ جب اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ماں باپ بتلاتے، انہوں نے بھی نہیں بتلایا کیونکہ خود بھی وہ برگشتہ تھے راستے سے، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے راستہ کیا ہے۔ پھر اساتذہ کے پاس گئے، کبھی فلاں یونیورسٹی میں گئے، وہاں ان کی کلاسز لیں تو اساتذہ کو بھی نہیں پتا تھا، ٹیچرز کو بھی۔ پھر دوست یار بھی ایسے ملے کہ وہ گائیڈنس مل نہیں سکتی تھی، ہمسایوں سے بھی کوئی رہنمائی نہ ہوئی، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی کوشش نہ ہو سکی، نہ کسی نے حق بتلایا، نہ کسی نے بتایا بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو اس کے ریزلٹس بہت فیٹل اور ٹاکسک ہیں، اس کے رزلٹ بہت مضر ہیں، اس کے رزلٹ بہت نقصان دہ ہیں، یہ جو تم جس سلسلے پہ چلے ہو اس کا آؤٹ کم، اس کا ریزلٹ، نتیجہ ڈیزاسٹرس، تباہ کن ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ کسی نے نہیں بتایا، نہ ماں نے بتایا، نہ باپ نے بتایا، آپ یقین جانیے بچیوں کو نہیں بتایا، یعنی بچیوں تک کو نہیں بتایا کہ بھئی ماں باپ تم بچیوں کو محفوظ کر لو، بچیوں کو نہیں بتایا، بچیوں کو نہیں پتا، بچیاں رات کو ہاسٹل سے غائب ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف پورا ان یونیورسٹیز کالجز میں، بازاروں کے اندر امر بالمعروف نہیں پایا جاتا، جھوٹ بولا جاتا ہے، دو نمبری کی جاتی ہے، ڈسیپشن، دھوکہ دیا جاتا ہے، غش، ملاوٹ کی جاتی ہے، من غش فلیس منا، ملاوٹ کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو یہ شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر
کاروباری اداروں کے اندر، بازاروں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر. لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بے باطل، بے فاسد، حرام طریقہ کار. نہ کوئی اس پر کسی کو کوئی مطلع کرتا ہے، نہ خود اس کے بارے میں تفصیلات لیتا ہے. جو ایک نظام چل رہا ہے جس کے اندر بازاروں کے اندر نماز ختم ہو چکی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، اور یہ سمجھے گا کہ دنیا سامنے آ کے کھڑی ہے اور لوگ وہاں آ کر دنیا سے رغبت اور دنیا کی فضیلت اور دنیا کی محبت اور حب لے کے گھروں کو چاہتے ہیں. اگر آپ کارپوریٹ سیکشن میں چلے جائیں تو وہاں پر تو حال ہی بہت ایسا ہے. اور اگر آپ اوپر چلے آئے تھوڑا سا، یہ جو میں آپ کیا نام لوں، آپ کا نام نہیں، یہ جو ہمارا ایک طبقہ بیوروکریٹس کا اور اس کے قریب قریب نیچے اوپر، ان کے تو چلنے کے اور بولنے کے اور دیکھنے کے انداز، ان کے اندر تو ایروگنس اور ان کے اندر تو ہر کچھ ہے کہ جو ابدیت کے خلاف، جس کو ابدیت کہتے ہیں، عجز و تواضع، جو وہ پائی جاتی ہے. شان، شوکت، تمول، اس انوائرمنٹ میں رہنے اور ٹھہرنے کے لیے کچھ خاص اسپیسیفک مائنڈ اور ذہن چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں کیا امر بالمعروف، یہاں پر تو کفر کی اور زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں یورپ کی ریزیمبلنس اور اس کی طرز زندگی کو لیا جاتا ہے. تو معاشرے کے اندر سے اگر میں آپ سے عرض کروں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے، یہ پہلی بات میں چاہتا ہوں. اب کسی کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا، یعنی ایک بات آئے گی، اشکال کہہ لیجیے، ایک کوئری آئے گی کہ تبلیغی جماعت، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تبلیغی جماعت کتنوں کو کیٹر کر رہی ہے؟ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پر 100 آدمی جمع ہوں تو آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی 25-30 مرغیاں بنا لو. لیکن جب 100 آدمی 1000 ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں 25-30 مرغیاں بنا لو. اور جب وہ 1,00,000 ہو جائیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں 25-30 مرغیاں بنا لو. تو 25-30 مرغیاں کیا کریں گے؟ میرا انالیسس صرف تجزیہ میں نے کیا ہے، میرا انالیسس صرف 2% ہے. تبلیغ جماعت کے اثرات پورے یعنی شہروں میں، پورے شہروں میں 2% ہے. اس کی آپ کو سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ ہماری 74 یا 76% آبادی سبربس میں، گاؤں میں. اب ان گاؤں میں آپ کو عرض کروں کہ 90% نماز نہیں ہے، اور یہاں پر شہروں میں نماز پائی جاتی ہے، جبکہ ہماری 76% آبادی گاؤں میں ہے، اور وہاں پر بالکل نماز نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے وہاں پر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں چلتا. اور 2% لوگ ایسے ہیں جو تبلیغی جماعت سے سر لیتے ہیں. لیکن کیا 98% کے لیے کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے؟ 98% تک ان کی رسائی نہیں ہے، 98%. اور وہ 98% جو ہے وہ ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا کیا طریق ہے؟ اس کا طریق یہی ہے کہ ہر شہری پر، ہر فرد پر امر بالمعروف، کہ وہ نیکی کی ترغیب دے، نیکی کا حکم دے، نیکی کے لیے کہے، ونہی عن المنکر، اور منکرات جو ہیں اس سے روکے. منکرات سے، گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، فحاشی کے امور سے، بے دینی کے امور سے روکے. خود بھی رکے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو، تم خیر امت، دا بیسٹ آف امت، سب سے بہترین امت. اور تمہارے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟
اخرجت للناس، تمہیں ریز کیا گیا فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ. یو ہیو بین ریزڈ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی بہتری کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، نقصان سے روکنے کے لیے، ان کو اچھی بات بتانے کے لیے، حق کا تعارف کرانے کے لیے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے، جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے تمہیں ہم نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم وہ اشیاء کے جو نافرمانی ہیں اور جن سے اللہ رب العزت کو ناگواری اور ناراضگی ہوتی ہے، جو اللہ کے غصے کا باعث ہوتی ہیں، وہ وائلیشنز، اس کو روکنے کے لیے کہ تم اللہ کی وائلیشنز نہ کرو. تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ جل شانہ نے حدیں بندی ہیں ان کو کراس نہ کرو. تمہیں کہنا پڑے گا کہ تم لوگوں کو کہو کہ دیکھو شرافت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو. تمہیں بتلانا پڑے گا کہ زنا ایک فاحش عمل ہے، اللہ کی ناگواری اور ناراضگی کا ذریعہ ہے. تمہیں بتانا پڑے گا کہ نماز فرض ہے اور نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تمہیں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مالیات کا زکوٰۃ کی شکل میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. ہمارا ٹیکس ہے 2.5% زکوٰۃ، جو تمہاری مال تجارت پر بھی آئے گا، سونا چاندی اور کیش پہ بھی آئے گا. تو تمہیں لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، نہیں تو یہ مال تپا 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 کہ تمہارے جبین پر، تمہارے شانوں پر، تمہارے جسموں پر لگایا جائے گا. الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے کتنے ہوئے، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. تمہیں بتانا پڑے گا کہ دیکھو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، مال حرام سے بچنا ہے. تمہیں بتانا پڑے گا کہ رزق حلال اختیار کرنا ہے. حرام مال سے جب آدمی روزی لیتا ہے تو اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. ایک حدیث میں نے حضرت امام صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے عابدین، منہاج العابدین. ایک کتاب امام صاحب کی ہے منہاج العابدین. اس میں لکھتے ہیں قسم اس ذات پاک کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو تمہیں مال حرام سے بچنا ہے. تمہیں اللہ جل شانہ نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے. فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں سے بچتے ہو، ظاہری گناہوں سے بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچ جاؤ. تکبر، متکبرین جنت میں نہیں جائیں گے، حاسدین جنت میں نہیں جائیں گے. تو تم اہل ایمان کا کینہ کرنے سے بچو، لوگوں کو کافر 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 کہنے سے بچو، لوگوں کے ساتھ احسان رکھو. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. تم جب کسی سے گفتگو کرو تمہارے الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہو. جو ورڈ تم سلیکٹ کرو بات کرنے میں، اگلے کو محسوس ہو کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، تمہارے قریب آ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ جب کوئی قریب آتا تو اسمائل دیتے تھے. اینڈ ہی واز آلویز اسمائلنگ فیس، ہمیشہ اسمائلنگ فیس تھی.
کیا بات ہے، مسکراتا ہوا چہرہ، اندر غموں کی بھرمار، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، غم کی شکل جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم جنگلوں میں چلے جاؤ، جو میں جانتا ہوں کہ تم جان لو تو تم اپنے مردوں کو دفنا نہ سکو۔ میں حقائق سے واقف ہوں، لیکن یہ میرے اندر کا غم اور اندر کی فکر ہے، اندر کی خشیت ہے، لیکن جب میں تم سے ملتا ہوں تو مجھے یہی حکم ہے کہ میں تمہارا استقبال کروں، ریسپشن دوں۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے زمین پہ نہ چل۔ جو عباد الرحمن ہیں وہ چلتے ہیں زمین پر ہونا، وہ تو عجز و تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور منہ پھلار کر بھی بات نہ کر۔ اور بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کسی سے تو منہ ادھر کر لیتے ہیں، اس کو قرآن نے بھی ناپسند کیا اور اس کو تکبر کا بھی سائن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اس شخص کی طرف رکھتے تھے اور پھر خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے، اسمائلنگ فیس اس کو استقبال دیتے تھے۔ پہلی ملاقات میں اس کو انتہائی کشش ہوتی اور اس کی اجنبیت دور ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی آتا تو اس کی جلال اور جمال دونوں موجود تھے، لیکن رغبت شدید ہوتی اور اجنبیت دور ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ تھا، کتنا خوبصورت یہ اخلاق تھا کہ ہر آدمی کو ریسیپشن، ہر آدمی کے لیے استقبال اور مسکراہٹ، جبکہ ہمارے چہرے کے اوپر بعض کا جب ہم گھر آتے ہیں تو تیوری چڑھی ہوتی ہے اور ہم گھر والوں سے غصے سے، اور وہ جو ہمارا اپنا بزنس کا سٹریس ہوتا ہے گھر میں لے آتے ہیں اور اسی طرح بیگم سے بچوں سے بات کرتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ سٹریس اینڈ سٹریس جو بزنس کے ہیں یا جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اس کو باہر پھینک کے آئیے، اور جب گھر کی دہلیز کے اندر انٹر ہوئی ہے تو اس میں پھر چہرے کے اوپر یعنی خوشی کا اظہار، مسکراہٹیں اور تازگی، تو اس سے گھر جو ہے وہ بستا ہے۔ تو ہمیں منع کیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کلام نہ کیا جائے کہ جس سے ان کو پریشانی ہو، ان کی بے اکرامی ہو، اور یعنی ان کا رخ جو ہے چہرے کا دوسری طرف کر کے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کرتے تھے تو پورا چہرہ اس کی طرف کر لیتے تھے۔ یہ تمام چیزیں عجز و تواضع اخلاقیات کی ہیں۔ بہرحال میں کلام تو نہیں کرتا، بات کرتے ہوئے مجھے بات یاد آئی اور وہ آپ کو بھی یاد آ گئی ہوگی بات۔ وہ اس کی حقیقت تو مجھے نہیں پتا، وہ مجھے کسی صاحب نے کچھ دکھائی کہ کچھ عرب حضرات ہم سے ناراض ہو گئے، کچھ عرب لوگ، کہ کچھ ملاقاتیں ایسی شکل میں کی گئی ہیں جس میں کچھ آداب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ خیر یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، وہ کیا جانے کہ دین کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دینا کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے۔ تو اخلاق تو آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے، اخلاق آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر جانے سے۔ جی حضور ہمیں اخلاق سکھائیے، حضور ہمیں طریقہ بتائیے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تو یہ ہے کہ منبر کے اوپر بھی بیٹھے، واہ واہ، جب دیکھا شہزادوں کو
حسن حسین کو تو واہ واہ، کیا دل میں یعنی محبت کی ایک لہر اٹھی، ممبر سے اترے، اٹھا لیا، پیار کیا، ساتھ بٹھا لیا۔ یہ بچوں پر شفقت، یہ بچوں پر شفقت جو آج کل ہم نہیں کرتے۔ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کیا کہتے ہیں، سرکش کہتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو بس ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب بچے شرارتیں کریں تو برداشت نہیں کرتے اور بھی اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور 3-4 سال کی عمر کے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، اس کو اچھلنے دیں، اس کو صوفوں کے اوپر اچھلنے دیں، صوفوں کو خراب ہونے دیں، چیزوں کو ڈسٹرب ہونے دیں۔ ایک جگہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز نہ خراب دے، صوفہ نہ ادھر ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ بچے ہیں، صوفہ، اللہ اکبر، ان کو ٹوٹنے دیں، ان کو دوبارہ بنا لیں۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مشائخ سے سنی باتیں، ہاں مشائخ سے سنی باتیں، یہ دیکھیے، اور میں نے تو خود دیکھا بعض احباب کو اپنے اکابر میں سے، مشائخ سے سنی باتوں میں سے یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچہ آ جاتا تو مجلس ہی برخاست ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، شفقت اور پیار سے سب اس کو دیکھ رہے ہوتے۔ اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ تو بیٹا، اس وقت شہر کے اندر اور شہروں کے اندر اور قصبوں کے اندر اس وقت پریشانیاں ہیں۔ ہمیں اپنے ہم زلف کا، ہمیں اپنے ہم وطنوں کا، ہمیں اپنے ہم وطنوں کا جو اہل ایمان ہے خیال رکھنا ہے۔ اور بعض جگہوں پر واقعتاً فقر ہی کی کیفیت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ سب سے فکر جو لاحق ہے وہ جسم کو نہیں، وہ ایمان کو ہے۔ کہیں جسم ایمان سے عاری نہ ہو جائے اور ایمان سینے سے نکل نہ جائے۔ تو آج مجھے صرف آپ کو بتلانی تھی بات کہ آج ہم اس وقت فقر کی حالت میں، انتہائی مہنگائی کی شکل میں، اور ہمارے ہم وطن اس میں مبتلا ہے۔ تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ جب قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان پر لباس الجوع والخوف۔ آج ہمارا بھی حال ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے جس کے اوپر لباس الجوع والخوف، اور جس کے اوپر نہیں ہے تو وہ آئندہ کے لیے پریشان کن ہے کہ کوئی اور نیو ویو، کوئی اور لہر ایسی مہنگائی کی نہ آئے کہ جس سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں۔ اس پر ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو اب تھوڑا سا اپنا حال بتاتا ہوں۔ وہ ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں نا، جب میں نے کہا یا رب تو میرا حال دیکھ کہ میں کس حال میں ہوں، پریشانی، ندائی بندے تو بھی تو اپنا نامہ مال دیکھ، تیرے کرتوت اور تیرے کام، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تجھے بلاتا رہا، صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، میرا منادی تجھے پکارتا رہا، میں کہتا رہا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو میری پکار پر نہیں آیا۔ تو خود ہی جان لے کہ تو کتنی دفعہ آیا، 10 مہینوں میں تو 10 دفعہ بھی آیا، ایک مہینے میں نے تجھے 2 مہینے میں نے تجھے 300 دفعہ بلایا۔
تو ان 300 دفعہ میں 5 دفعہ بھی آیا، اور تو نے مجھے اپنی کہتے نا، تو نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، تو نے مجھے اپنی یادداشت سے معاف کر دیا، تم نے تو میرا مول ہی کو نہیں ڈالا، تم نے تو مجھے کوئی حیثیت نہیں دی، میں نے تمہیں جسم دیا، تمہیں جان دی، تمہیں گویائی دی، میں نے تمہیں سماعت دی اور تمہیں عزت دی، معاشرے میں پذیرائی دی، تم نے اس کے جواب میں مجھے کیا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم نے گراہ، سرکشی اور مجھے پیٹھ دکھائی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ میں نے تمہارا جسم بنایا اور میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں بلاتا رہا، تم نہیں آتے تھے، میں نے تمہیں کہا کہ یہ چیزیں جو تم نے اختیار کی ہیں یہ میری ناگواری کی چیزیں ہیں، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، ڈرگز نہ لو، بد نظری نہ کرو، موسیقی نہ سنو، فحاشی کے امور سے بچو، فحاشی کے امور سے بچو، یہ جو تم انٹرنیٹ میں دیکھتے ہو ان تنہائی کے گناہوں سے بچو، تنہائی کے گناہوں سے بچو، تم اس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن یاد رکھو علم یعلم بان اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم تنہائی کے گناہوں میں مبتلا رہے، تم اپنی آنکھیں گندی کرتے رہے، اپنا من گندا کرتے رہے، یہ تنہائی کے گناہ، یہ انٹرنیٹ تمہارے دل اور دماغ پر من و گندگی غلاظتیں پھینکتے رہے، اور تم سے اعمال صالح کی توفیق سلب ہوگی۔ کبھی تم نے قرآن اٹھا کے دیکھا اور پھر تمہارا یہ حال ہو گیا کہ جو اہل دین تھے، کہ جو دین پر چلتے تھے، تم ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے ساتھ چہرے کو سجاتا تو تم اس کے بارے میں کومنٹس دیتے تھے، اور جو عورت پردہ کر ڈالتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کرتی، تم اس کی جان بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور تم اس کے اوپر فکرے پھپتے تھے، کستے تھے۔ اب تم دیکھو، تم نے اللہ جل شانہ کے حکموں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور تم اس کے خلاف چلتے رہے۔ تم نہ صرف یہ کہ تم گناہ میں مبتلا رہے، کبیرہ گناہ میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد جو لوگ صالح تھے اور اعمال کر رہے تھے تم ان کے خلاف بھی رہے۔ تم نے دین کا بھی مذاق اڑایا، سنت کا بھی مذاق اڑایا، کبھی پردے کا، کبھی داڑھی کا، اور کبھی تقوی کا، اور کبھی امامے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تم مذاق اڑاتے رہے، استخفاف کرتے رہے۔ آج تمہاری پکڑ ہوئی ہے، اس لیے کہ مہلت بہت دے دی گئی اور تمہیں وقت دے دیا گیا۔ اس میں ایک جماعت جو دعوت و ارشاد کی ایک جماعت تمہیں بتاتی رہی کہ دیکھو یہ نہ کرو، یہ اللہ کی ناگواری کا باعث ہے، اللہ کے غصے سے بچو۔ تمہیں بتایا جاتا رہا کہ دیکھو تم ان چیزوں کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ عزت کی ناگواری غصے کا باعث ہے، لیکن تم نے کہا ہمیں پرواہ نہیں۔ تو آج اللہ جل شانہ نے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے، کہ جس کے اندر اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں، تمہارے گناہ، تمہارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں تو اس میں تکبر، نخوت، اس میں ناز اور عجب، اور اس میں حرام شہوات اور حرام کام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو اس کو سامنے رکھ کے تمہارے ساتھ بھی اب معاملہ ہو رہا ہے۔ جب میں نے کہا یا رب تو میرا حال دیکھ، بڑا پریشان ہوں، ندائی بندے تو بھی تو اپنا نام مان دیکھ کر تیرے ساتھ یہ معاملہ آ رہا ہے، تو رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو رب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو بھی تو سرکشی کرتا ہے، بلانے پر آتا نہیں ہے، جو حکم دیا جائے اس کا انکار کرتا ہے، کٹ حجتیاں کرتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھ کہ تیری بیٹیاں، تیری بیویاں اور تیری گھر کی عورتیں وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ کبھی ان کو شریعت سکھائی تھی؟ کبھی ان کو دین سکھایا تھا؟ کبھی ان کو دین کا ادب سکھایا تھا؟
تم نے تو صرف ان کو پالنے کی کوشش کی اور وہ پل گئے، لیکن کبھی ان کو آداب بندگی بھی سکھلائے تھے. کبھی یہ بتلایا تھا کہ بیٹا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بہت اچھا تم یونیورسٹی میں پڑھو، لیکن بیٹا یہ بھی جان لینا مقصد تمہارا زندگی کا کیا ہے، وہ مقصد تمہارا عبادت ہے. یہ ساری چیزیں تم کرتے رہے، اور میں اہل حق تمہیں حق کی دعوت بھی دیتے رہے. تبلیغ جماعت کے لوگ بھی آ کے میسج دے دیتے تھے، پر تم باہر نہیں نکلتے تھے. تمہارے گھر میں یورپ کی تو ساری ٹرانسمیشنز تھیں، لیکن تبلیغ جماعت کی انٹری تم نے بند کر دی ہوئی تھی. ویسے تمہارے گھر میں انڈین موویز اور انڈین فلموں کی بھی ٹرانسمیشنز تھی. وہ راستے تو تم نے کھول دیے ہوئے تھے، لیکن ایک راستہ جو حق بات کا ہے وہ تم بند کر دیتے تھے. تو آج فکفرت بانعم اللہ، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے آج تمہارے اوپر لباس الجوع والخوف کا حال ہے. دوستان گرامی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں. پلیز آپ اس کو سمجھیں. اور دوسری جو بات، پہلی سٹیٹمنٹ کہ جو حال بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ تمہارے اوپر جو احوال آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ سمجھ لیجیے. اور دوسری بات کہ جو حال بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو دوسری بات یہ کہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے، تمہارے اعمال سے کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے. اور تیسری بات، اس کا علاج سب سے پہلے ہوتا ہے کہ تم ٹو کنفیس، تم پہلے تسلیم کرو انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میری وجہ سے یہ ہے. جب تم کٹ حجتی کرو اور جواز پیش کرو تو اصلاح کی کوئی شکل نظر نہیں آئے گی، اصلاح تم سے کوسوں دور ہو جائے گی. جب تم تسلیم کرو گے کہ میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس مکرم یہ جو مبارک آیت کریمہ ہے، اس کی کثرت کرنی چاہیے. اور اس کی کثرت اسی طرح کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تنزیہ کو بیان کرنے کے بعد آدمی یہ کہے انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی سزاوار ہوں، میں ہی رسپانسبل ہوں، میری وجہ سے ہی ہے. میں اللہ رب العزت تیری اطاعت نہیں کر سکتا، میں سجدے نہیں کر سکا، میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، میں تیری قدر نہیں کر سکتا. تو مجھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو مجھے معاف کر دے. دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پھر اپنی زندگی کو بدلے، اور اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گئے. وہ شریعت، وہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند تھی، میں جان نہیں سکا، نافذ نہیں کر سکا اپنی گھروں میں، اور اپنی عمر بھی نہیں کر سکا. تو اس میں بھی وہ معافی مانگتا ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ اب اس کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلے، اور یہ دیکھے کہ وہ زندگی جو اللہ جل شانہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ زندگی کیا ہے، اس زندگی کو اختیار کرے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیز بہت فائدہ مند ہوگی حالات کو بدلنے کے لیے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو تم نیکی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو. ان چیزوں کے کرنے کے بعد اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ احوال کو بدل دیں گے، اور اس پریشانیوں کو آسودگی سے اور عافیت سے بدل دیں گے. ورنہ اگر نظام یوں ہی چلتا رہا اور گناہ اسی طرح ہی بڑھتے رہے
اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہی گناہ پہنچتے رہے اور معافی اور استغفار کا کوئی لفظ نہ اس پر گیا، تو پھر اللہ کی ناگواری اور ناراضگی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی مجالس میں کثرت سے استغفار کریں، اور دوسرا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بدلیں، اور تیسرا اپنی لائف میں، اپنے جسم میں، اپنے لائف سٹائل میں، اس کو آپ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کون سی بات ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، معاملات، معاشرات، رہنے سہنے کے طریقے اور اخلاقیات، یہ سب اتباع سنت میں آنی چاہیے۔ یعنی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اس میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ہونا چاہیے۔ تو اس کلام کے بعد میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ میرا یہ میسج لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم کنتم خیر امت، تمہاری تو شان یہ تھی کہ تم بہترین امت تھے، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، اور تمہارے احوال کیا تھے کہ تم لوگوں کو عمل صالح کا حکم دیتے ہو اور اس کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ جل شانہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس کیفیت کو جس وقت آپ سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کسی کو نماز کی دعوت دینا اور کسی کو چلتے چلتے کوئی اچھی بات بتا دینا، کسی کو کبیرہ گناہوں سے بچا دینا اور کسی کو اعمال صالح پر چڑھا دینا۔ تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کہ اللہ جل شانہ کو جتنی بھی باتیں ہیں کہ تم اپنی بزنس کی باتیں کرتے ہو، اللہ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، بیوی سے باتیں کرتے ہو، اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، بچے سے، کیمسٹری کا، فزکس کا لیکچرز بولتے ہو، وہ سنتے ہو، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جتنی بھی باتیں زمین پر ہوتی ہیں ان میں سے اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ وہ بات پسند ہے کہ جس بات میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی دعوت دی جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو جس میں تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہو، اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اور تم ایسی شکل اختیار کر کے کلام کر رہے ہو کہ اس کا رجوع آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہو جائے، تو اللہ جل شانہ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہوئی۔ اب سنیے، میرے شیخ تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے۔ میں جس طرح یہ آپ تشریف فرمائے تو میں اتنی فاصلے پر سامنے بیٹھا تھا، کہہ رہے تھے اب سنو کہ جو بات، یہ والی بات جو اللہ کو محبوب ہے، جس زبان سے نکلے گی وہ زبان بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گی، اور وہ زبان جس اللہ کے بندے میں، وہ بندہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ وہ بات بڑی محبوب ہے، تو جس زبان نے وہ بات نکالی ہے وہ زبان بھی، اور وہ زبان جس بندے میں وہ بندہ بھی، تو یہ بات اس بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ یہ مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں سیاست کی، کچھ فلاں کی باتیں کرتے ہیں، میں تو باتیں کرتا ہوں سائنس کی، کبھی سیاروں کی، کبھی پھولوں کی، اور کبھی زیبرے کی، اور کبھی اس کی جو ہمارا مر گیا فیلکن کی 350 کلومیٹر پر آور اس کی پرواز۔ فیلکن کو دیکھو، رب کو دیکھو، رب کی مصنوعات کو دیکھو، رب کی تعمیرات کو دیکھو، رب کی تخلیقات کو دیکھو،
رب کو دیکھنا ہے تو فیلکن کو دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا ہے تو تم کاؤ کو دیکھ لو، بیفلو کو دیکھ لو، اونٹ کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، طوطے کو دیکھ لو، نہیں تو اپنے ننھے ننھے سے 1-2 مہینے کے بچے کو دیکھ لو، اس کی انگلیوں کو دیکھ لو، اس کے پاؤں کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور کرو، تم اللہ کو پا جاؤ گے۔ یہ اللہ کا ظاہر ہے، اللہ کے ظاہر سے اللہ کے باطن تک پہنچو۔ جب تم اللہ کی آیات ہیں، یہ فیلکن بھی آیات ہے، یہ پہاڑ تو ہے ہی نا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال۔ اب دیکھو والى الجبال کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا؟ اٹھاؤ سر پہ، کیا کہا جا رہا ہے اس کو؟ بولو، دیکھ ہیں جی، اس کو دیکھو، جبال کو دیکھو۔ اللہ جل شان فرما رہے ہیں جبال کو دیکھو۔ آپ کو کوئی جا رہا ہو رستے میں تو آپ پہاڑ کو دیکھو تو آپ کہیں گے یار پہاڑ نو کی تک الى الجبال کیف نصبت، ہم نے اس کو کیسے نصب کیا۔ تو میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ان میں میری بڑی رغبت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا ظاہر ہے، ان سے اللہ مل جاتے ہیں۔ کبھی آبشار کو دیکھتا ہوں اور کبھی وہ تمہیں تو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تمہارے یہاں چیر کے درخت ہیں نا، لمبے، ہاں بوٹینیکل نیم ہے پائنس لانگیفولیا، مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا، پائنس لانگیفولیا، چیر کا درخت، ان کو دیکھتا ہوں۔ اور کبھی وہاں پر ایک دفعہ میری ملاقات ہو گئی، ہم ایک جگہ پر گئے، وہاں قیام کیا تو ایک درخت تھا، یقین جانیے وہ پیپل کا درخت تھا۔ میں اس پیپل کو درخت کو دیکھتا رہا، 100 سالہ پرانا تھا، اور اس کے اندر سے وہ نکل کے نیچے بھی اس کی وہ برانچیز آ چکی تھی، اور یوں ایک قلعہ ہی بنا ہوا تھا، 100 سال سے کم اس کی نہیں تھی، بڑھاپا اس کے اوپر طاری تھا اور موت اس کے قریب تھی، ڈیجنریٹو چینجز اس کے اوپر آ چکی تھی۔ وہ پیپل کا درخت تھا، میں اس کی زیارت کرتا رہا، میں نے کہا 100 سال گزار کے اب اس کے اوپر موت کا منظر طاری ہے۔ اتنے میں آواز آئی کوئل کی، واہ بھائی واہ، فجر کا وقت تھا، ہم نماز پڑھ چکے تھے، کوئل نے جو چہچہانا شروع کیا، بس اس کوئل کی آواز سن کر ایسے لگا جیسے اللہ جل شانہ، کیا عرض کروں آپ کو، کیا بیان کروں، جیسے کوئی بانسری بج رہی ہے اور بجانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ میں نے کہا یہ بانسری جائز ہے۔ آپ کو پتا ہے بانسری کے بارے میں سخت وعید ہے، آپ کو پتا ہے اسے؟ آپ کو پتا ہے ویسے بانسری کے بارے میں حدیث شریف میں بانسری، کیونکہ اس کے اندر وہ کیا اس کو بولتے ہیں، اس کے اندر وہ ایک پایا جاتا ہے، ایک موسیقی کا ایک ٹرم ہے، ساز اور کوئی جیسے جذب پایا جاتا ہے بانسری میں، کچھ راگ اور کچھ ساز اور کچھ جذب ایسا پایا جاتا ہے۔ تو بانسری کے بارے میں حدیث میں، حدیث کہنا چاہیے، بانسری کے بارے میں حدیث میں بانسری بجانے والے کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ بانسری تو ہمارا ایک گورنمنٹ کالج میں دوست تھا، تو وہ بانسری کا بڑا شوقین تھا، تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو، تم کہاں چلے جاتے ہو کالج سے؟ کہنے لگا میں الحمرا چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ الحمرا کیا ہے؟ یہ تو اس اسپین کے نیم سے، کہتا ہے وہ ایک کوئی میوزیکل ایک آرٹسٹ، کوئی تھیٹر شاید ہے کوئی، تو ادھر جا کے میں بانسری سیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی، میں نے ریسرچ کی تو مجھے حدیث مل گئی، پتہ لگا کہ بانسری بجانے والے پر تو سخت وعید ہے،
تو اس کے بعد نہ پھر میں نے اشعار لکھے. یہ وہ اوقات تھے کہ تھوڑا سا میں پوئٹری بھی کرتا تھا. تو میں نے پھر اشعار لکھ کے اس کو دیے. تو میں نے کہا تیری بانسری دا راگ پامال ہوئے، جو سور دی گونج دا خیال ہوئے، تیری بانسری بجان والی انگلاں نوں نہیں قبر دا معلوم حال ہوئے. تو اس طرح کے اشعار لکھ کے میں نے اس کو دیے. اور پھر میں نے کہا بانسری نہ بجا، یہ تجھے ذاب قبر ہوگا. تو پھر اس نے بانسری بجانا چھوڑ دی. تو کوئل نے ایسی چہچہاٹ قائم کی. صبح یعنی پیپل کے درخت میں بیٹھی وہ کوئل بولتی تھی، اور جب بولتی تھی تو ایک سما بن جاتا تھا. میں نے کہا یہ میرے رب کی بانسری ہے، یہ وہ بانسری ہے جو جائز ہے، اس کو سنو. پھر میں کوئل کے پیچھے پڑ گیا، میں اس کا عاشق ہو گیا. میں نے اس کی تلاش شروع کر دی. آج تک کوئل مجھے نہیں ملی. تو کوئل سے ہٹ کر میں نے پھر اکتفا کر لیا فیلکن کا، اور وہ کسی نے پنجرہ کھولا تو وہ اڑ گیا. دوبارہ میں نے اس کو رکھا 1,00,000 کا فیلکن، اور وہ فیلکن جو تھا کسی نے اس کو کچا گوشت ڈال دیا تو کھا کے شہید ہو گیا. جب میں آیا تو وہ کألم یغنو ایسے گرا پڑا تھا، وہ سیدھا تنے کی طرح، جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا، جیسے کبھی بسا ہی نہیں تھا. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ میں تو دیکھتا ہوں قدرتی مناظر کو کہ جن کے براہ راست مصور اللہ ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ اور بندے کے درمیان کسی اور کی اسسٹنس نہیں ہوتی. میں ان قدرتی مناظر، یہ جو تمہاری آنکھ، میں اس کو دیکھتا ہوں، اور آنکھ کے اندر اور رب کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، کوئی اور داخل نہیں ہے، کوئی اور داخل نہیں ہے. تو اب تم پریشان ہو جاؤ گے کہ میں آنکھیں دیکھتا ہوں، لیکن میں آنکھوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ رب کو دیکھتا ہوں. تم آنکھوں میں کیا دیکھتے ہو؟ خدا تمہیں معاف کرے، مجھے بھی معاف کر دے. اچھا، تو میں ایسا کرنا چاہ رہا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو تمہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو بہت بڑا مبلغ اعظم نہیں ہوں، میں تو پیر طریقت نہیں ہوں. قَالَ إِنَّنِي میں تو آرڈنری عام سولجر ہوں، میں کوئی بریگیڈیئر تھوڑا ہوں، میں کوئی کرنل تھوڑا ہوں، میں تو حوالدار بھی نہیں، میں تو آرڈنری سولجر ہوں، میں تو عام مسلمان ہوں، میں کوئی پیر تو نہیں ہوں. میں تو حضرت علی رضی اللہ، دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اتنے عظیم انسان کہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی دیکھیں تو اس میں ایک آرڈنری پرسن لگتے ہیں. نہ تکبر ہے، نہ بڑائی ہے، نہ پھوپھا ہے، نہ کلہ ہے، نہ جبہ ہے، نہ پیر طریقت ہے، نہ شیخ الاسلام ہے، اور نہ اس کے اندر قیم الامت ہے، اور کچھ بھی تو نہیں. علی ہے، فقط علی. اس کو کہتے ہیں عبدیت، اس کو کہتے ہیں بشریت، اس کو کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون الا لیعبدون، کہ ان کو اللہ جل شانہ کی ایسی معرفت ہے کہ اس معرفت کی وجہ سے ان کا نزول اتنا کامل ہے کہ وہ لگتے ہیں کہ نہ تو بزرگ لگتے ہیں، نہ بڑے، نہ وہ لگتے ہیں جیسے کوئی پیر ہوں، اور نہ وہ تو عام سے آدمی لگتے ہیں. بس یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ عبدیت کی تصویریں ہیں جو اللہ جل شانہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشی تھی. حضور کی عبدیت کی تصویر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشی تھی، اس میں نام کی بھی نہ تو اس کے اندر کوئی بڑھائی پائی جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی عجب اور ناز پایا جاتا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی بڑھائی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے. یہ تھے صحابہ کرام. وجہ پتہ کیا ہے؟ اب آپ کو بات تو ذرا مشکل سمجھ میں آئے گی. وجہ یہ تھا کہ ان کا نزول کامل تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نزول کمال تک اور کامل پہنچ چکا تھا، اور وہ بشریت پہ قائم تھے. جیسے میں آپ کو کامل نزول کی ایک مثال بتاتا ہوں. اب اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ انبیاء سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء، اور تیسرے نمبر پہ یعنی ابو بکر صدیق. اب دیکھیں ذرا بشریت دیکھیں شیخ، یہ بات ذرا تصور کریں، بشریت دیکھیں اور کمال معرفت دیکھیں اور عجز اور تواضع کی بھی انتہا دیکھیں، اور ذرا اندازہ لگائیے کہ بندے کو کیسے ہونا چاہیے. یا یوں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا کیسے ہے، بنایا کیسے ابو بکر صدیق کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ابو بکر صدیق کے لیے حضور وسلم کی زندگی میں جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر حضور نے ابو بکر کو کیسے تراشا ہے. امیر المومنین بن گئے، امیر المومنین بن گئے. اور اب پریسیڈنسی میں نہیں گئے، اب کہنے لگے کہ بھائی 2 چادریں شولڈر پہ ڈالی. کہاں ڈالی؟ شولڈر کیا ہوتا ہے؟ کندھے پہ ڈالی، اور نکلے باہر. کہاں پر؟ بازار میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلف، امیر المومنین، ٹھیک ہے، حضور کے بعد سب سے افضل ترین بشر. آپ نے کندھے ادھر ڈالی، آپ نے چادریں ادھر ڈالی. وہ چادریں کون سی تھی؟ کس کے لیے تھی؟ گئے کدھر تھے؟ بازار گئے تھے. تو بازار جب گئے تھے تو چادریں بیچنے کے لیے گئے تھے. بازار گئے تھے تو چادریں بیچنے کے لیے گئے تھے. چادریں بیچنے کے لیے بازار چلے گئے. اب نہ تو کوئی شہنشاہی اور نہ کوئی شرم آئی اور نہ کوئی خیال آیا کہ میں تو امیر المومنین ہوں اور میں جاؤں بازار میں چادریں بیچوں، اس سے تو میری شان گھٹتی نہیں. ابدیت کمال تک پہنچ گئی تھی، غایت تذلل حال تھا اور ابدیت میں کمال تھا. نتیجہ یہ کہ کسی سے کوئی لینا دینا اور کسی سے کوئی شرم یا کوئی حیا اس اعتبار سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مطلب یہ تو بات پائی نہیں جاتی تھی. کیسی خوبصورت زندگی تھی، اور قلب کتنا خوبصورت تھا، اندر باہر سے بالکل برابر، جلوت اور خلوت ایک. عمر رضی اللہ تشریف لائے، بڑے زیرک، کمال عمر کی کیا بات رضی اللہ عنہ. کہاں جاتے ہیں؟ میں بازار جاتا ہوں. کیوں؟ رزق کمانے. نان نفقہ تو بچوں کا میرے ذمہ ہے، رزق کمانے ہیں جی، رزق کمانے. تم تو یعنی اپنا بزرگ بنتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تو کماتا نہیں، میں تو وظائف کرتا ہوں. وظائف ضرور کرو، مسنون وظائف کرو، رزق کی برکت آتی ہے. میں بھی بتاتا ہوں، پر تم تو بازار جانے میں تقوی کے خلاف، بزرگی کے خلاف، تم تو چادریں شولڈر پہ رکھنے میں تمہاری شان خراب ہوتی ہے. تم کیسے بزرگ؟ تم نے کلہ جبہ پہنا، تم کیوں جاؤ بازار؟ تم کیوں رکھو شانے پہ چادریں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو کیلف ہیں اور جس سے بیعت ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ امیر المومنین ہیں، خیر القرن، سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ کے بعد ان کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، ان کو پھر عمر کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا وقت بڑا پریشیس ہے، آپ کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے جناب. آپ اگر رزق کمانے کے لیے بچوں کے لیے جو آپ کی رسپانسبلٹی سے بازار جاتے ہیں تو پھر جناب یہ سارا ملک کی ایڈمنسٹریشن کون دیکھے گا؟ تو ہم آپ کا بیت المال سے ننھا سا کیا وظیفہ، چھوٹا سا ٹائم مقرر کر لیتے ہیں. اگر آپ صرف اسی بات کو سوچیں تو دیکھیں ان لوگوں کے اندر کوئی شان تھی؟ کوئی شان تھی ان لوگوں کے اندر؟ واہ بھائی واہ.
تو کام کرنا ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ، اپنا کمرہ، ویجیٹیبلز، اہلیہ کے ساتھ مدد، یہ سارے کام خود کرا لیتے تھے. اور اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا عیب ہے. سب سے زیادہ یعنی محروم شخص وہ ہے جو کام کو عیب سمجھے، اور سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کے جسم کو کس کی عادت ہو؟ مشقت کی عادت ہو. جس کے جسم کو کس کی عادت ہو؟ مشقت کی عادت ہو. مشقت کی عادت ہو. تو انگریزوں نے ہمیں تو صحابی کی عادت ڈال دی اور خود مشقت کو نہیں چھوڑا، پیدل چلتے ہیں. انگریزوں نے خود تو محنت کی عادت ڈال لی اور ہمیں صحابی کی عادت ڈال دی، ہمیں صاحب بنا لیا، خود مشقت. امریکہ میں بچوں کے لیے لازم ہے پلے کرنا، اور ہمیں لیپ ٹاپ پہ بٹھا کے ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا. آپ کو بتا دوں، امریکہ میں سکولنگز میں بچوں کے لیے، امریکہ میں سکولنگز میں بچوں کے لیے کھیلنا کمپلسری ہے. کیا میں نے کہا؟ آپ کے کمپلسری ہے؟ جی نہیں، آپ کے کمپلسری کوئی نہیں ہے. وہاں کمپلسری ہے. انہیں لیپ ٹاپس تو دیے اور اس کا توڑ بھی کر دیا. توڑ کیا کیا کہ کو کھیلو، جا کے ادھر گراؤنڈ میں کھیلو. اسٹیشنری نہیں، صرف باقاعدہ گراؤنڈز میں جا کے کھیلو، گیمز پلے کرو. گیمز پلے کرنا وہ مسٹ ہے، اور تمہیں سیڈنٹری بنا دیا اور تمہیں توڑ کے رکھ دیا. لیپ ٹاپ، اور لیپ ٹاپ کے علاوہ موبائل. اور پھر اس چیز کو سامنے رکھ کے میں نے آس میں کیا کیا؟ میں نے آس میں موبائل پہ پابندی لگا دی. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 13 سال یا 12 سال. اس کے ساتھ میں نے ایک اور کام کیا. وہ کیا ہے؟ کس نے کہا یار تم تو یہ اچھا، جزاک اللہ تم نے میں نے پھر رائڈنگ مسٹ کر دی. میں نے کہا جو نوجوان مجھ سے نکاح پڑھانا چاہے وہ پہلے رائڈنگ سیکھے، پھر اس کا نکاح پڑھاؤں گا. تو میں نے رائڈنگ مسٹ کر دی. میں نے پہلے ایک گھوڑا خریدا، پھر میں نے دوسرا گھوڑا خریدا. پھر مجھے اللہ جل شانہ نے اتنا زبردست کوچ دے دیا. اللہ ہی ہے جو وہ کرنا. ابھی میں اسکول شجر میں، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فلاں چیزیں کھیلنی ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہ ایک، اس کو پونی کہتے ہیں، چھوٹا سا گھوڑا، چھوٹے گھوڑے کو پونی مہنگا بڑا ملا. میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکیں گے، تم ایسے کرو کہ ہم پونی خرید لیتے ہیں. پھر پونی کے لیے بندہ بھی چاہیے. میں نے کہا بچے بھی سواریاں کر لیں گے، چھوٹی بچیاں بھی کر لیں گی. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو کام کرنا معیوب. ایک طبقہ ہے جن کی بیویاں کام کرتی ہیں، وہ ان کے خود مرد کام نہیں کرتے. ہم کام کرنا معیوب سمجھتے ہیں. کام کرنے میں عزت ہے، محنت میں عزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزری تھی. تو میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گھروں میں جو کام کاج ہیں وہ کیا کریں، دوسروں کی مدد کیا کریں. آپ کے معاشرے میں معذور افراد ہیں، ان کی بھی خدمت کیا کریں. کچھ کام ایسے بھی کیا کریں جو چھپ کے کیا کریں، جو آپ کے لیے ذریعہ آخرت ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کسی معذور کی بھی خدمت کیا کریں. عمرہ جان سے تو خدمت، مال سے تو خدمت کرتے ہیں، لیکن اپنے عمرہ مال سے تو خدمت کرتے ہیں، جان سے بھی کیا کریں. ان کی ترقی جان سے خدمت کرنے سے زیادہ ہوگی بنسبت مال سے. تو پیارے دوستو، میں تو فضول بات نہیں کرتا، میں تو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اور پھر مجھے کوئی نظر آ جائے اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء میں سے، تو اس کے اوپر غور و فکر کرتا رہتا ہوں. اور گھنٹوں اس کے ساتھ میرے گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری کی ساری اللہ کی مینوفیکچریشن ہوتی ہے، تو بنائی اللہ کی ہوتی ہے. تو اس سے میں اللہ کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو تم بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کرو.
تو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھی کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مہنگائی کو دور کر دیں گے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں کہ یہ کوئی میں نے رائمنڈ سے پڑھ کے نہیں آیا، وہ یہ کہ حضرت شیخ فاروقی سرہندی، شیخ احمد سرہندی فاروقی مجد الفسانی، ہاں جی، حضرت ہم نے پروگرام بنا لیا تھا سرہند شریف جانے کا، اور میرا تو نام اس میں آ ہی گیا تھا۔ اللہ کی شان، پھر کووڈ بھی آ گیا، ان تباہیاں مچا دی۔ تو شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ترین عمل اعمال اور معروفات میں سے اعلیٰ ترین وہ ہے دعوت الی اللہ۔ اور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پیارا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ اور ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں کو پیار کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اللہ جل شانہ کے بندوں کو نفع پہنچائے۔ کینسر کا علاج کیا، نفع پہنچا دیا، بیماری کا علاج کیا، نفع پہنچا دیا، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دی، نفع پہنچا دیا، اور کسی کو جو جہنم میں جانے والا تھا اس کو جنت کا راستہ دکھلا دیا۔ تو کیا یہ اصل نفع نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان جو گمراہی کی طرف اور پیراروی کا شکار ہے اور اللہ کو پیٹھ دکھا رہا ہے، اس کو اللہ کا غلام بنا کر اللہ کے قدموں پر گرا دیا جائے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ جو دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اس کی دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ عمل انبیاء کرام کا عمل ہے اور یہ انبیاء ہی کا عمل ہے، تو اس وجہ سے بھی سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ تو بات عقلاً بھی اور سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کے عمل ہونے کی وجہ سے یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ تو تم اپنے دفتروں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دیا کرو، خود بھی دین پہ چلا کرو، لوگوں کو بھی سچ بولنے کی، جھوٹ سے روکنے کی، ماں باپ کا ادب، حقوق کی ادائیگی، رشوت سے بچنا، سود سے بچنا اور فحاشی کے امور سے بچنے کی دعوت دیا کرو۔ یوں اعمال صالح کی بھی دعوت ہو جائے گی، نماز کی طرف لے جانا اور برائی سے بچنے کی بھی دعوت دیا کرو گے۔ جب معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فروغ ہوگا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، نماز قائم ہوگی، زکوٰۃ قائم ہوگی، دین کا احیاء ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدلیں گے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ جل شانہ سے دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ وآخر دعوانا